کبھی کبھی انسان اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، بہت کوشش کرتا ہے، بہت منصوبے بناتا ہے، بہت دوڑتا ہے، لیکن نتیجہ ویسا نہیں آتا جیسے وہ چاہتا تھا۔ اور کبھی کبھی ایک چھوٹا سا کام بہت بڑی برکت لے آتا ہے۔ ایک چھوٹی سی نیکی زندگی بدل دیتی ہے، بہت بڑی برکت لے آتا ہے۔ ایک چھوٹی سی نیکی زندگی بدل دیتی ہے، ایک چھوٹی سی دعا بند دروازے کھول دیتی ہے، ایک چھوٹی سی معافی سالوں کی دشمنی ختم کر دیتی ہے، ایک چھوٹی سی خیر خواہی کسی کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نتیجے صرف ہماری محنت سے پیدا نہیں ہوتے، نتیجوں میں اللہ کا رنگ بھی شامل ہوتا ہے۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ انسان کا کام کوشش کرنا ہے، رنگ بھرنا اللہ کا کام ہے۔ بیج بونا ہمارا کام ہے، پھل اگانا اللہ کا کام ہے۔ دروازہ کھٹکھٹانا ہمارا کام ہے، دروازہ کھولنا اللہ کا کام ہے۔ اور جب ایک انسان اللہ کے رنگ میں رنگنے لگتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں ایک عجیب چیز پیدا ہونے لگتی ہے، برکت۔ اور برکت کیا ہے؟ برکت صرف زیادہ ہونے کا نام نہیں، برکت کا مطلب ہے کم چیز میں زیادہ خیر، کم وقت میں زیادہ فائدہ، کم وسائل میں زیادہ اثر، کم الفاظ میں زیادہ حکمت، کم طاقت میں زیادہ نتیجہ۔ یہ برکت ہے، اور برکت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج بہت سے لوگ صرف مقدار کو دیکھتے ہیں، کتنے پیسے، کتنے ویوز، کتنے فالوورز، کتنی شہرت، کتنی کامیابی، لیکن اللہ والے لوگ ایک اور چیز دیکھتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں اس میں برکت کتنی ہے، کیونکہ کبھی 10 لاکھ روپے بھی دل کو سکون نہیں دیتے، اور کبھی تھوڑا سا رزق بھی انسان کو مطمئن رکھتا ہے۔ کبھی ہزاروں لوگ جانتے ہیں پھر بھی انسان اکیلا ہوتا ہے، اور کبھی چند لوگ ساتھ ہوتے ہیں اور انسان خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل چیز مقدار نہیں، اللہ کا رنگ ہے۔ تصور کریں، 2 انسان ایک ہی کام کر رہے ہیں، دونوں کاروبار کر رہے ہیں، دونوں محنت کر رہے ہیں، دونوں صبح سے شام تک مصروف ہیں، لیکن ایک انسان لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، صرف اپنا فائدہ سوچتا ہے، لوگوں کو استعمال کرتا ہے، اور دوسرا انسان وہ دیانتداری سے کام کرتا ہے، رحم کرتا ہے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ اب بظاہر دونوں ایک جیسے لگ سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں دونوں ایک جیسے نہیں، کیونکہ ایک صرف کام کر رہا ہے اور دوسرا اللہ کے رنگ میں کام کر رہا ہے۔ اور جب اللہ کے رنگ میں کام کیا جاتا ہے تو اللہ اس میں اپنا رنگ بھر دیتا ہے، پھر وہ کام صرف دنیاوی عمل نہیں رہتا، عبادت بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں کی زندگیوں میں عجیب تاثیر ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، کچھ لوگ بہت کم بولتے ہیں لیکن ان کی بات دل میں اتر جاتی ہے۔ کچھ لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں مگر اثر نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ معمولی سا کام کرتے ہیں مگر اس سے بہت خیر پھیل جاتی ہے، اور کچھ لوگ بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں مگر اثر کم ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل طاقت صرف عمل میں نہیں، اللہ کی طرف سے آنے والے رنگ میں ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی تاثیر میں ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی برکت میں ہے۔ اور شاید یہی وہ چیز ہے جسے بہت سے لوگ نہیں سمجھتے۔ وہ سمجھتے ہیں میں سب کچھ خود کر لوں گا، میں اپنی محنت سے سب حاصل کر لوں گا، میں اپنی عقل سے سب بنا لوں گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے، آپ محنت کر سکتے ہیں لیکن برکت پیدا نہیں کر سکتے۔ آپ بیج بو سکتے ہیں لیکن زندگی پیدا نہیں کر سکتے۔ آپ کوشش کر سکتے ہیں
لیکن نتیجے میں نور نہیں بھر سکتی، وہ صرف اللہ کرتا ہے۔ اور اللہ کس کے اعمال میں اپنا رنگ بھرتا ہے؟ ان لوگوں کے جو اس کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا اپنے تعلقات کے بارے میں سوچئے، کتنے لوگ ہیں جو رشتے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں مگر رشتے پھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو معمولی سی محبت دکھاتے ہیں اور دل جیت لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دلوں کا مالک اللہ ہے، اور جب آپ اللہ کے رنگ میں رنگتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے دلوں میں جگہ بنا دیتا ہے۔ آپ زبردستی محبت نہیں خرید سکتے، آپ زبردستی عزت نہیں خرید سکتے، آپ زبردستی اثر پیدا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ پیدا کر سکتا ہے۔ اور جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک عجیب خوبصورتی آنے لگتی ہے، اور یہی دعا کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگ صرف الفاظ مانگتے ہیں اور بعض لوگ دل سے مانگتے ہیں، بعض لوگ صرف ضرورت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور بعض لوگ ہر حال میں اللہ کے قریب رہتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے جب ان کی دعا صرف مانگنا نہیں رہتی، تعلق بن جاتی ہے، اور جب تعلق بن جاتا ہے تو زندگی میں ایک عجیب رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر بعض چیزیں ملنے سے پہلے بھی سکون ہوتا ہے، کیونکہ دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ تصور کریں اگر آپ ہر روز اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں کہ آج میں اللہ کی کون سی صفت اپنی زندگی میں لاؤں، آج میں کس کو معاف کروں، آج میں کس پر رحم کروں، آج میں کس کی عزت بچاؤں، آج میں کس کے لیے آسانی بنوں، آج میں کہاں اپنی انا کو چھوڑوں، آج میں کہاں اللہ کے رنگ کو اختیار کروں۔ اگر آپ 1 سال تک صرف یہی کرتے رہیں تو آپ کی زندگی بدل جائے گی، صرف باہر سے نہیں اندر سے، کیونکہ اللہ کا رنگ صرف اعمال کو نہیں بدلتا، انسان کو بدل دیتا ہے۔ اور شاید یہی راز ہے، انسان خود رنگ پیدا نہیں کرتا، انسان خود نور پیدا نہیں کرتا، انسان صرف اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، پھر اللہ اس کے دل میں رنگ بھرتا ہے، اس کے اخلاق میں رنگ بھرتا ہے، اس کے الفاظ میں رنگ بھرتا ہے، اس کی محنت میں رنگ بھرتا ہے، اس کے رزق میں رنگ بھرتا ہے، اس کے تعلقات میں رنگ بھرتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کی پوری زندگی رنگین ہو جاتی ہے، دنیا کے رنگوں سے نہیں، اللہ کے رنگ سے۔ اب تک ہم ایک بات بار بار کرتے آئے ہیں کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کی پسندیدہ صفات اختیار کرو، رحم اختیار کرو، معافی اختیار کرو، سخاوت اختیار کرو، نرمی اختیار کرو، حلم اختیار کرو، عیب پوشی اختیار کرو۔ لیکن اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی مجھ سے پوچھے یہ سب عملی طور پر کیسے کیا جائے، میں کیسے جانوں کہ اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا انسان کیسا ہوتا ہے، میں کس کو دیکھوں، میں کس کی نقل کروں، میں کس کی زندگی کو نمونہ بناؤں؟ تو جواب صرف ایک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ اگر اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے انسان کی کوئی مکمل مثال اس زمین پر آئی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا تو انہوں نے لمبی تقریر نہیں کی، انہوں نے سینکڑوں مثالیں نہیں دیں، انہوں نے صرف ایک جملہ فرمایا، کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ کیا خوبصورت جواب ہے! گویا قرآن صرف ایک کتاب نہیں تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بن چکا تھا۔ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں تھا، قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ میں تھا، قرآن آپ کی معافی میں تھا، آپ کے رحم میں تھا، آپ کے صبر میں تھا، آپ کے عدل میں تھا، آپ کی محبت میں تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص واقعی اللہ کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے
تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف دیکھنا ہوگا۔ ذرا سوچئے، جب مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، آپ پر ہنسا گیا، آپ کو جھٹلایا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر کچرا پھینکا گیا، آپ کے صحابہ کو تکلیف دی گئی، آپ کو شہر سے نکال دیا گیا، اور پھر ایک دن وہی لوگ آپ کے سامنے کمزور ہو کر کھڑے تھے، آپ کے پاس طاقت تھی، آپ بدلہ لے سکتے تھے، آپ سزا دے سکتے تھے، آپ حساب چکا سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کے رنگ کا اظہار تھا، یہ رحمت تھی، یہ معافی تھی، یہ وہ نور تھا جو صرف ایک عظیم دل میں آ سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے مغلوب ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ صرف بات نہیں کر رہے تھے، وہ اللہ کی پسندیدہ صفات کو جیتے تھے۔ ذرا ایک اور منظر سوچئے، ایک دیہاتی مسجد میں آتا ہے اور مسجد کے اندر پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم غصے میں آ جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نرمی سے سمجھاتے ہیں، نرمی سے، رحمت سے، محبت سے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توڑنے نہیں آئے تھے، جوڑنے آئے تھے، اور یہی اللہ کا رنگ ہے۔ آج اگر ہم اپنے رویے دیکھیں تو شاید ہمیں خود سے ایک سوال پوچھنا چاہیے، جب کوئی غلطی کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں؟ جب کوئی کمزور ہوتا ہے تو ہم کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ جب کوئی گرتا ہے تو ہم اسے اٹھاتے ہیں یا اور زیادہ دھکا دیتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ رحمت کا راستہ تھا، اور اگر ہم اللہ کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں تو ہمیں رحمت کا راستہ سیکھنا ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کے خزانے نہیں تھے، لیکن دل کا خزانہ تھا، اور جو کچھ آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بانٹ دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ دینے والا دل اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور لینے والا دل اکثر دنیا کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دنیا سے بڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیتے تھے، محبت دیتے تھے، وقت دیتے تھے، توجہ دیتے تھے، رحمت دیتے تھے، معافی دیتے تھے، اور یہی اللہ کا رنگ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیب پوشی کو دیکھیے۔ آج لوگ دوسروں کی غلطیوں کو تلاش کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی عزت بچاتے تھے، لوگوں کی پردہ پوشی کرتے تھے، کیونکہ اللہ بھی پردہ پوشی کرتا ہے، اور جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ بھی لوگوں کی عزت بچاتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نبی نہیں، ایک معیار ہے، ایک پیمانہ ہے، ایک آئینہ ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ رحم کیا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے۔ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ معافی کیا ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے۔ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ حلم کیا ہوتا ہے تو اپنے نبی کو دیکھیے۔ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ سخاوت کیا ہوتی ہے تو اپنے نبی کو دیکھیے۔ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا انسان کیسا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں صرف قرآن نہیں دیا، قرآن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیے، کیونکہ انسان کو صرف اصول نہیں چاہیے ہوتے، انسان کو نمونہ بھی چاہیے ہوتا ہے، اور اللہ نے سب سے کامل نمونہ عطا فرمایا تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ اللہ کی پسندیدہ صفات زمین پر کیسی نظر آتی ہیں۔ دوستو، اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو صرف یہ نہ سوچئے میں اور کیا حاصل کروں، بلکہ یہ سوچئے
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کیا سیکھوں؟ میں ان کی کون سی صفت آج اپنی زندگی میں لا سکتا ہوں؟ میں آج کس کو معاف کر سکتا ہوں؟ میں آج کس پر رحم کر سکتا ہوں؟ میں آج کس کی عزت بچا سکتا ہوں؟ میں آج کہاں اپنی انا چھوڑ سکتا ہوں؟ کیونکہ ہر وہ لمحہ جس میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے قریب جاتے ہیں، حقیقت میں آپ اللہ کے رنگ کے قریب جا رہے ہوتے ہیں۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی ساری مصروفیات بھول جائیے، اپنے سارے منصوبے بھول جائیے، اپنی ساری فکریں، اپنے سارے خواب، اپنی ساری دوڑ دھوپ کچھ لمحوں کے لیے ایک طرف رکھ دیجیے اور صرف ایک حقیقت کے بارے میں سوچیے۔ ایک دن آپ نے اللہ سے ملنا ہے، ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ جسم، یہ چہرہ، یہ نام، یہ شہرت، یہ کاروبار، یہ گھر، یہ سب پیچھے رہ جائے گا اور صرف ایک چیز آپ کے ساتھ جائے گی، آپ کا دل، آپ کا باطن، آپ کے اخلاق، آپ کا اصل وجود۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں صرف عبادات کا حکم نہیں دیا بلکہ دل کی اصلاح کا حکم دیا، اخلاق کو ٹھیک کرنے کا حکم دیا، رحم کا حکم دیا، معافی کا حکم دیا، نرمی کا حکم دیا، کیونکہ اللہ ہمیں صرف اپنے سامنے کھڑا نہیں کرنا چاہتا، وہ ہمیں اپنے قریب بھی کرنا چاہتا ہے۔ اور قرب صرف ظاہری اعمال سے نہیں آتا، قرب مشابہت سے آتا ہے، قرب رنگ سے آتا ہے، قرب محبت سے آتا ہے۔ ذرا سوچیے، اگر کوئی شخص پوری زندگی اندھیرے میں رہے اور اچانک سورج کے سامنے آ جائے تو اس کی آنکھیں برداشت نہیں کر سکیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ روشنی کے ساتھ مانوس نہیں تھا۔ اور اسی طرح اگر ایک دل پوری زندگی نفرت میں رہے، غرور میں رہے، حسد میں رہے، ظلم میں رہے اور پھر اللہ سے ملاقات کا وقت آ جائے تو وہ دل کتنی دوری محسوس کرے گا۔ لیکن ایک دل جو دنیا میں اللہ کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتا رہا، جو رحم سیکھتا رہا، جو معاف کرنا سیکھتا رہا، جو لوگوں کے لیے آسانی بنتا رہا، جو اپنے رب کی پسندیدہ صفات کو اپنانے کی کوشش کرتا رہا، وہ دل آہستہ آہستہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ یہی تو اصل راز ہے۔ اللہ کے رنگ میں رنگنے کا مقصد صرف اچھی شخصیت بننا نہیں، اصل مقصد اللہ کے قریب ہونا ہے۔ اصل مقصد اپنے آپ کو اس ملاقات کے لیے تیار کرنا ہے، کیونکہ جنت صرف باغات کا نام نہیں، جنت صرف نہروں کا نام نہیں، جنت صرف نعمتوں کا نام نہیں۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا قرب ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی طرف دیکھنا ہے۔ اور جو دل دنیا میں اللہ سے دور رہا وہ اس قرب کی قدر کیسے سمجھے گا؟ اور جو دل دنیا میں اللہ کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتا رہا وہ اس قرب کے لیے کتنا بے تاب ہوگا۔ شاید اسی لیے زندگی کا سب سے بڑا سوال یہ نہیں میں نے کتنا کمایا، بلکہ یہ ہے کہ میں کیا بن گیا۔ یہ سوال بہت اہم ہے، کیونکہ آخرت میں صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ نے کیا حاصل کیا، یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آپ کس قسم کے انسان بنے۔ کیا آپ رحم کرنے والے تھے؟ کیا آپ سخی تھے؟ کیا آپ لوگوں کے لیے آسانی تھے؟ کیا آپ نے معاف کیا؟ کیا آپ نے لوگوں کی عزت بچائی؟ کیا آپ نے اپنے رب کی پسندیدہ صفات کو اپنانے کی کوشش کی؟ کیونکہ یہی چیزیں دل کو بدلتی ہیں اور یہی چیزیں انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ آج دنیا میں بہت سے لوگ کامیابی تلاش کر رہے ہیں، بہت سے لوگ سکون تلاش کر رہے ہیں، بہت سے لوگ مقصد تلاش کر رہے ہیں، بہت سے لوگ محبت تلاش کر رہے ہیں، اور شاید انہیں معلوم نہیں کہ ان کی اصل تلاش اللہ ہے۔ اور جب انسان اللہ کے قریب آتا ہے تو وہ صرف عبادت میں نہیں آتا، وہ اخلاق میں بھی آتا ہے، وہ رحم میں بھی آتا ہے، وہ معافی میں بھی آتا ہے، وہ سخاوت محبت میں بھی آتا ہے، کیونکہ اللہ کا رنگ زندگی کے ہر حصے میں ظاہر ہوتا ہے۔ میرے دوست، ذرا تصور کریں، اگر آج آپ گھر واپس جائیں اور صرف ایک صفت منتخب کر لیں، صرف ایک، اور فیصلہ کریں میں اس صفت کو اپنی زندگی میں لاؤں گا، مثال کے طور پر رحمت یا معافی یا نرمی یا سخاوت یا عیبوں کو چھپانا، اور پھر 1 سال تک اس پر کام کریں،
روز تھوڑا تھوڑا خاموشی سے صرف اللہ کے لیے، تو آپ کی زندگی کتنی بدل جائے گی، آپ کا دل کتنا بدل جائے گا، آپ کے تعلقات کتنے بدل جائیں گے۔ کیونکہ اللہ کا رنگ آہستہ آہستہ چڑھتا ہے، مگر جب چڑھ جاتا ہے تو انسان پہلے جیسا نہیں رہتا۔ شاید اس پوری گفتگو کا خلاصہ نہیں بلکہ روح ہے کہ انسان اس دنیا میں صرف زندہ رہنے نہیں آیا، وہ اللہ کے قریب ہونے آیا ہے، وہ اپنے دل کو پاک کرنے آیا ہے، وہ اپنے اندر نور پیدا کرنے آیا ہے، وہ اللہ کے رنگ میں رنگنے آیا ہے۔ اور جتنا وہ اللہ کے رنگ میں رنگا جاتا ہے اتنا ہی اس کی زندگی خوبصورت ہوتی جاتی ہے، اتنا ہی اس کا دل روشن ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی اس کا باطن پاک ہوتا جاتا ہے، اور اتنا ہی وہ اپنے رب کی ملاقات کے لیے تیار ہوتا جاتا ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنے رنگ میں رنگ دے، ہمیں اپنی رحمت کا حصہ عطا فرما، ہمیں معاف کرنے والوں میں شامل فرما، ہمیں رحم کرنے والوں میں شامل فرما، ہمیں سخاوت کرنے والوں میں شامل فرما، ہمیں لوگوں کی عزت بچانے والوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے حسد نکال دے، غرور، نفرت، اندھیرا نکال دے اور اپنے نور سے بھر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا حصہ عطا فرما، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جب ہم تجھ سے ملیں تو ہمارے دل تیرے رنگ سے رنگے ہوئے ہوں۔ اور یاد رکھیں دنیا تمہیں بہت سے رنگ دے گی، مال کا رنگ، شہرت کا رنگ، خواہشات کا رنگ، لوگوں کی تعریف کا رنگ، مگر یہ سب رنگ ایک دن مٹ جائیں گے، صرف ایک رنگ باقی رہے گا، اللہ کا رنگ۔ اور جس نے خود کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیا اس نے اصل کامیابی پا لی۔